معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ مکہ معظمہ کا ایک پہلوان روکانا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کا واقعہ آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، مکہ میں ایک بہت ہی طاقتور، شزور اور زبردست روب رکھنے والا ایک پہلوان رہا کرتا تھا جس کا نام روکانا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ مقابلے کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمیں بچھاڑ نہ دے، اور عزیزان محترم وہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگ اس کی بستی میں آنے سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ عزیزان محترم یہ مکہ کے کوئے اعظم کی وادی S.A.W میں رہا کرتا تھا۔ عزیزان محترم یہ روکانا پہلوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بنو ہاشم کا ایک خاندان سے تعلق رکھا کرتا تھا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار کے مکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برکاتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خدا لات اور عزا کو برا بلا کہتا ہے اور کہتا ہے یہ پتھر ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رکانہ اپنے خداؤں لات اور عزا کے بارے میں سنتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غصہ ہو جاتا اور یہ کہتا محمد بن عبداللہ میرے خاندان کا ہو کر میرے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے، میرے خدا لات اور عزا کو برا بلا کہتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی نفرت کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور آپ کو کہتا تھا اگر محمد بن عبداللہ میرے سامنے آ جائیں تو میں انہیں قتل کر ڈالوں گا معاذ اللہ۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوف بے ڈر اس بستی S.A.W کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ نہ کوئی صحابہ تھا اور نہ آپ کے پاس کوئی جنگی سامان تھا۔ آپ تنہا ہاتھ وادی S.A.W میں تشریف لے گئے تو اچانک اس رکانہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بستی میں آئے، تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ مجھے تم پر بہت غصہ ہے اور میرا ارادہ تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں، لیکن تم میرے خاندان یعنی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہو، لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اور کہنے لگا میں تمہیں قتل تو نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں بغیر مقابلے کے جانے بھی نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم اس روکانا پہلوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چیلنج کیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے کشتی میں ہرا دو تو میں تمہیں 10 بکریاں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ تو وہ رکانہ پہلوان کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ تم میرے بھگوان یعنی خدا لات اور عزا کو گالیاں دیتے ہو، ان کو برا بلا کہتے ہو اور اپنے خدا کو اچھا کہتے ہو، چلو آج دیکھ لیتے ہیں کس کا خدا کس کی مدد کرتا ہے۔ وہ پہلوان کہنے لگا کہ تم اپنے خدا یعنی یکتا خدا کو پکارو اور میں اپنے خدا لات اور عزا کو پکارتا ہوں، اور دیکھ لیتے ہیں کون سا خدا کس کی سب سے پہلے مدد کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، تو وہ کہنے لگا چل اے محمد بن عبداللہ میرے ساتھ مقابلہ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اور ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رکانہ پہلوان کا ہاتھ مڑوڑ دیا اور اسے بچھاڑتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ عزیزان محترم جب رکانہ پہلوان زمین پر گرا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بازوں کی طاقت دیکھ کر حیران ہو گیا، اور اس نے اپنی ہار نہ مانی، کہنے لگا کہ یہ میری کچھ غلطی ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے دوسرا مقابلہ کرنے کی سوچی اور کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ پہلی دفعہ تم نے مجھے ہرا دیا لیکن اس دفعہ تو مجھ کو ہرا نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ دوسرا مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بچھاڑتے ہوئے دوبارہ زمین پر پٹک دیا۔ عزیزان محترم جب رکانہ پہلوان نے یہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ بھی
محمد بن عبداللہ نے مجھے ہرا دیا اور دوسری مرتبہ بھی محمد بن عبداللہ نے مجھے بچھاڑ دیا۔ تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج سے پہلے مجھے کسی نے ہرایا نہیں، اور اپنے خدا کو پکار کے کہنے لگا اے عزا اور لات میری مدد کرو۔ اور تیسری مرتبہ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارا اور کہنے لگا آؤ۔ تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رکانہ کو ایک بار پھر ہرا دیا۔ تو وہ قسم اٹھا کر کہنے لگا قسم ہے لات اور عزا کی، آج سے پہلے مجھے کسی شخص نے ہرایا نہ تھا، تم وہ پہلے شخص بن گئے ہو جس نے مجھے ہرایا ہے۔ اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے خود نہیں ہرایا بلکہ تمہارے خدا نے تمہاری مدد کی ہے، اور میرے خدا لات اور عزا نے مجھے رسوا کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ بچھاڑ دیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 300 بکریاں پیش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب بکریوں کو اس رکانہ پہلوان کو معاف فرما دی۔ تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی کہ مکہ کا سب سے بڑا پہلوان جس کا نام روکانہ تھا، آپ نے اسے 1 منٹ بھی میدان میں کھڑا نہ ہونے دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا مت بھولیے، انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد اس کا رسپانس ملے گا۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح کی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل۔ اللہ حافظ۔